سامعین، آج کا اردو پروگرام لے کر حاضر ہوں میں آصف اقبال۔ میں محمد سعید اختر۔ آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، لکھنؤ اپنی تہذیبی شان، نفاست اور دلکشی کے باعث بر صغیر کے نمایاں ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس شہر کی پہچان جہاں اس کی زبان، آداب اور ثقافت سے ہے، وہیں اس کی خوبصورتی میں یہاں کے سرسبز و شاداب باغات نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ نوابی دور میں لکھنؤ کو جس اہتمام اور حسن کے ساتھ بسایا اور سنوارا گیا، اس میں باغات کی تعمیر کو خصوصی اہمیت حاصل تھی۔ یہ باغات محض تفریح گاہیں نہیں تھے، بلکہ وہ نوابوں کی طرز زندگی، ان کے ذوق کے جمال اور فطرت سے محبت کے عکاس تھے۔ وقت کے ساتھ اگرچہ ان باغات کی اصل صورت ماند پڑ گئی، مگر ان کے نام اور ان سے وابستہ یادیں آج بھی لکھنؤ کی پہچان کا حصہ ہیں۔ ان باغوں کی داستانیں ماضی کی ایک دلکش جھلک پیش کرتی ہیں اور ہمیں اس دور کی تہذیبی اور سماجی زندگی سے روشناس کراتی ہیں۔ تو سامعین، آئیے سنتے ہیں ایک مقالہ جس کا عنوان ہے لکھنؤ کے باغ۔ تحریر ہے ڈاکٹر تبسم خان کی۔ لکھنؤ کو اگر باغوں کا شہر کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ نوابین اودھ نے جہاں اس شہر کو ایک انفرادی زبان اور رہن سہن عطا کیا اور تہذیب و تمدن کا مرکز بنایا، وہیں اس شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے خوبصورت باغوں کا ایسا جال بچھایا کہ ہر علاقہ ایک باغ بن گیا۔ ان باغوں کے مسکراتے اور مہکتے پھولوں نے لکھنؤ کی فضا کو معطر کر دیا۔ وقت نے کروٹ لی، نوابوں کا دور ختم ہوا اور ساتھ ہی ان باغوں کی رونق بھی۔ آج دھوئیں ہیں، پر اب وہ باغ کہاں، بس وہی جگہیں باغوں کے نام سے مشہور ہیں۔ اس شہر میں وہ باغ تو نہیں رہے، لیکن ان کی کہانیاں ضرور عہد گزشتہ کی یاد تازہ کرتی ہیں۔ نوابین اودھ اپنی بیگموں کے ساتھ ان باغوں میں سیر کیا کرتے تھے۔ باغ ایک دو تین نہیں، ان کی ایک طویل فہرست ہے، جن کے نام ہیں موسیٰ باغ، الماس باغ، ولایتی باغ، پسند باغ، کیسر باغ، سکندر باغ، عیش باغ، بادشاہ باغ، وزیر باغ، منور باغ، عالم باغ، چار باغ وغیرہ ہیں۔ یہ ایسے باغات ہیں جو اب محلوں کے نام میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ آج ہم انہی مشہور باغوں کی تاریخ اور عہد حاضر میں ان کی اہمیت کا جائزہ لیں گے۔ جی جناب، یہ باغات جو لکھنؤ کا اہم حصہ رہے، اس کو بسانے سنوارنے میں نوابین اودھ کا اہم حصہ رہا ہے۔ نوابین اودھ نے اپنے دور حکومت میں ان تمام باغوں کو لگوایا۔ دریائے گومتی کے کنارے بسے ان باغوں کے اپنے ہی قصے ہیں۔ ان سبھی باغات کو نوابوں نے اپنی سیر و تفریح یا شکار گاہ کے طور پر لگوایا تھا۔ نوابی دور حکومت میں ان سبھی باغوں کو شدید گرمی سے بچنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ گرمی کے موسم میں نواب اپنے خاص مہمانوں کے سنگ باغوں کی سیر کر سکون سے گرمی سے نجات کا انتظام کر لیتے تھے، جہاں تمام سیاسی اور دنیاوی مسئلے مسائل کے ساتھ ہی سیر و تفریح اور سکون حاصل ہوتا۔ آئیے بات کرتے ہیں ان تمام باغوں کی جس کی وجہ سے آج لکھنؤ کی پہچان ان کے ناموں سے بسے محلوں سے ہوتی ہے۔ جی حضور، بہت سارے محلے انہی سارے باغات کے ناموں سے مشہور ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں شہر لکھنؤ کے ان چنندہ باغوں کی جو اپنی شناخت کے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے تاریخی ہونے کے قصے کو بھی آپ کی نظر کرتے ہیں۔ ہم آج اس پروگرام میں صرف 3 باغات کے قصے کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے 2 ایسے باغوں کا قصہ سنانے جا رہے ہیں جسے نوابوں نے بنوایا، اور یہ باغ نوابی حکومت کے آخری دور میں 1857 کی جنگ آزادی کے گواہ بنے۔ ان باغوں میں عمارتوں کے جرجر نمونے آج بھی وہاں موجود ہیں اور آنے جانے والوں کو بھی اپنی کہانی بیان کرتے ہیں۔ آج اس گہما گہمی بھری زندگی میں کسی کو ان باغوں کی شناخت کرنے کی فرصت کہاں۔ سکندر باغ حضرت گنج سے کچھ دوری پر واقع یہ سکندر باغ، جو اب سکندر باغ چوراہے کے نام سے اپنی شناخت رکھتا ہے۔ سکندر باغ کا نام آتے ہی ذہن میں نیشنل بوٹینیکل گارڈن کا تصور ابھرتا ہے، لیکن شاید کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ باغ اپنے آپ میں لکھنؤ کے عروج و زوال کی ایک داستان چھپائے ہوئے ہے۔ اس باغ کی تعمیر کی داستان بھی کم دلچسپ نہیں ہے۔ ہوا یوں کہ جب نواب واجد علی شاہ ولی عہد تھے، تب ایک محفل میں ان کی نظر ایک بے حد حسین طوائف پر پڑی جس کا نام امراؤ بیگم تھا۔ چند دنوں کے بعد ہی وہ محل کی زینت بن گئی اور انہیں سلطان المکرم سکندر محل بیگم صاحبہ کا خطاب سرفراز کیا گیا۔
چند دنوں کے بعد واجد علی شاہ نے بیگم کی خوشی اور ان کو ایک یادگار تحفہ دینے کی غرض سے 5 لاکھ کی لاگت والا سکندر باغ بنوایا۔ اس باغ کو بنوانے میں پورا 1 سال لگا۔ اس باغ کا خاص حصہ اشوک مارگ کے بن جانے سے خاص باغ سے الگ ہو گیا ہے۔ باغ میں بےحد خوبصورت اور انوکھے انداز میں بنا دروازہ کافی پرکشش ہے اور وہاں پرانے سکندر باغ کی یاد دلاتا ہے۔ نقاشی کا بڑا نفیس کام اس دروازے پر کیا گیا ہے۔ بادامی رنگ کے دروازے پر 2 چوکور گنبد بنے ہیں۔ اس دروازے پر مچھلیوں کے جوڑے کی سجاوٹ اودھ کے نوابی رنگ کو نمایاں کرتا ہے۔ 1857 میں پہلی جنگ آزادی کے دوران سکندر باغ پر 16 نومبر کو ایک حملہ ہوا۔ 2000 ہندوستانی فوجی بہادروں نے آخر دم تک لڑنے کی قسم کھائی۔ کرنل کیمپویل سے لڑتے لڑتے سبھی سپاہیوں نے اپنی جان گنوا دی۔ عورتوں نے بھی اس لڑائی میں جم کر حصہ لیا۔ دیشی فوجوں نے بڑی بہادری سے جنگ لڑی، مگر ان کے پاس جب گولہ بارود ختم ہو گیا تو یہ کمزور پڑنے لگے۔ کرنل کیمپویل سکندر باغ میں دیوار توڑ کر فوج کے ہمراہ پہنچ گیا۔ گھماسان لڑائی ہوئی لیکن انگریز اس لڑائی میں بھاری پڑے۔ 1857 میں سکندر باغ کی لڑائی میں انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو جانے والی ادا دیوی کا چوراہے کے بیچوں بیچ مجسمہ نصب ہے۔ اودھ کی فوج اور انگریزوں کا مقابلہ ہوا۔ اسی باغ میں ادا دیوی نے 36 انگریزی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور آخر میں خود بھی انگریزوں کی گولی کا شکار ہوئی۔ سکندر باغ اپنے اندر ایک بے حد دلکش و خوبصورت عمارتوں کو بسائے ہوئے تھا۔ اس عمارت کی خوبصورتی کا اندازہ تو آج بھی موجود باغ کی دیوار اور دروازوں پر اکھڑے نفیس اور کشید کاری کے بیل بوٹے کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ 1903 میں برٹش حکومت نے سکندر باغ کی مرمت کرائی اور اس میں بوٹینیکل گارڈن بنایا گیا۔ سن 1953 میں کونسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ سینٹر نے اس باغ کو ہندوستان کا پہلا نیشنل بوٹینیکل گارڈن کا درجہ دیا۔ اس کی دیکھ بھال کا ذمہ محکمہ آثار قدیمہ کے سپرد ہے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں دوسرے باغ یعنی موسیٰ باغ کی، جو 1857 کی جنگ کا گواہ ہے۔ یہ باغ نوابوں کی تفریح کا مرکز تھا۔ آج بھی موسیٰ باغ کی جرجر عمارتوں کی دیواروں پر جنگ کے دوران ہوئی گولہ باری کے نشان موجود ہیں۔ شہر کے باہری حصے میں تعمیر کیا گیا یہ باغ اپنی خوبصورتی کے لیے کافی مشہور تھا اور نواب صاحب اپنے خاص دعوتوں کا انتظام یہیں کرتے۔ چھوٹی چھتری نما گنبدیں دیواروں پر جرجر اور بوسیدہ حالت میں کھڑی عمارت اپنی کہانی بیاں کرتی نظر آتی ہے۔ موسیٰ باغ لکھنؤ ملیح آباد روڈ کی طرف رخ کرنے والی سڑک کے کنارے ہے۔ بڑے بڑے اونچے درختوں سے جنگل کا احساس دلاتا موسیٰ باغ کسی وقت میں موسمہ باغ کہلاتا تھا۔ کبھی بیلا و چمیلی کے پھولوں سے گھرے موسیٰ باغ کو نواب آصف الدولہ کے لیے مورسیو مارٹن نے بنوایا تھا۔ وہ اس وقت کے مانے ہوئے پلانر تھے، اس لیے اس باغ کو موسیو باغ کہا جاتا تھا، جو دھیرے دھیرے موسیٰ باغ نام میں تبدیل ہوا۔ اس باغ کو سفاری باغ بھی کہتے ہیں۔ اس باغ کو آصف الدولہ نے گومتی کے دائیں چھور پر شہر کے کنارے بنوایا تھا۔ کبھی یہ باغ گرمیوں میں آرام کرنے کی سب سے بہترین جگہ تھی، جہاں نواب سردیوں میں دھوپ کا لطف لینے کے لیے آتے تھے۔ آج بھی سیاح اسے پکنک اسپاٹ کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ کبھی موسیٰ باغ نواب آصف الدولہ کا سب سے عزیز باغ تھا اور ان کی زندگی کے تاریخی جشن اسی باغ میں ہوئے۔ موسیٰ باغ بھی دوسرے باغوں کی طرح چہار دیواری سے گھرا تھا، لیکن یہ چہار دیواری آج ندارد ہے۔ اس کے اندر آنے جانے کے 7 راستے تھے۔ اندر کے فاٹک میں پھولوں کے بوٹوں کی سجاوٹ اب بھی باقی ہے۔ اس باغ کے بیچوں بیچ ایک تہخانہ تھا جو اب کھنڈہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ تہخانے میں اترنے کے لیے 2 طرف سے گول سیڑھیوں دار راستے ہیں جو اب بند ہیں، جس کے اوپر اٹالین انداز کے گنبد بنے تھے۔ لکھوڑی اینٹوں سے بنے اس تاریخی باغ میں بنی عمارت کی حالت کافی بوسیدہ ہو چکی ہے۔ اس باغ میں فرینچ اسٹائل میں بنے 2 کھمبے ہی باقی بچے ہیں۔ سن 1857 میں یہ باغ جنگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ آزادی کے پروانوں اور برٹش فوجیوں کے بیچ گولہ باری ہوئی۔ 4 مئی 1857 کو موسیٰ باغ چاروں اور سے گھیر لیا گیا۔ انقلابیوں پر توپوں سے جم کر گولہ باری کی گئی۔ موسیٰ باغ کی حالت جلیاں والا باغ سے کم نہ تھی۔ اس طرح یہ باغ تہس نہس ہو گیا۔ تب سے یہ بھی بیلی غارت کی طرح سے غدر کی یادگار مانا جاتا ہے۔ باغ میں کھڑی یہ عمارتیں اب کھنڈروں میں بدل گئی ہیں۔ باغ کے نزدیک ایک گاؤں بسا ہے۔ باغ کے ارد گرد کاشتکاری ہونے لگی ہے۔ آرکیولوجی آف انڈیا اس باغ کی بدحالی کی طرف اپنا رخ نہیں کر رہی تھی،
لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے آرکیولوجی نے باغ کی دیکھ بھال کے لیے کچھ فیصلے کیے ہیں اور باغ کی عمارت کو سجانے سنوارنے کی ذمہ داری اٹھائی۔ آج بھی اس باغ کے کھنڈہر سیلانیوں کو اپنی اور کھینچتے ہیں۔ کبھی کبھی فلموں کی شوٹنگ کے لیے بھی اس باغ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اس شاندار عمارت کو کافی نقصان ہوا۔ آئیے اب ایک ایسے باغ کی کہانی سنیے جہاں آج ملکہ غزل بیگم اختر اپنی ماں کے پہلو میں سوئی ہوئی ہیں، جو اپنی گلوکاری سے دنیا میں اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہیں۔ ایک ایسا نام جس نے غزل کو اپنی آواز دی، جس کی وجہ سے دنیا موسیقی میں ملکہ غزل کہلائی۔ پسند باغ پرانے لکھنؤ کے مغربی کنارے پر واقع گڑھی پیر خاں محلے کے مغربی سمت میں موجود ہے۔ یوں تو یہ باغ اجڑ چکا ہے، لیکن کبھی یہ باغ خوبصورت ہوا کرتا تھا اور اس کی خوبصورتی پر فدا ہو کر گلوکارہ بیگم اختر نے اس باغ کو خرید لیا تھا۔ اسی باغ کے ایک کونے میں وہ موت کی آغوش میں سوئی ہوئی ہیں۔ اس باغ کو شاہان اودھ کے دوسرے بادشاہ نصیر الدین حیدر کے دور حکومت میں لگایا گیا تھا۔ پسند باغ میں ساون بھادو نام کی بارادری کے چاروں طرف نہروں میں پانی چلتا تھا۔ مختلف رنگوں میں یہ پانی فواروں میں چلتا تھا۔ اب پسند باغ بالکل تبدیل ہو چکا ہے۔ پسند باغ کو بیگم اختر نے اپنی خواہشات اور جس مقصد کے تحت خریدا تھا اصل شکل نہ دے سکیں۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہاں بیٹھ کر دل کو چھو لینے والے دادرے گنگنایا کرتی تھیں۔ انہوں نے اسی باغ میں مسجد بھی تعمیر کروائی۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ان کو اپنی والدہ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ انہوں نے اپنی یہ خواہش 1974 میں اپنی آخری سانس لینے سے قبل کی تھی اور وہیں پر وہ اپنی ماں کے پاس دفن ہوئی۔ بیگم اختر کے پسندیدہ باغ میں ان کی مزار کے نزدیک لگی رات کی رانی کے درخت صبح اپنے پھولوں کی چادر سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ایک مقالہ جس کا عنوان تھا لکھنؤ کے باغ۔ تحریر تھی ڈاکٹر تبسم خان صاحبہ کی۔ سامعین، آئیے ذائقے کو تبدیل کرتے ہیں اور کلام شاعر کے تحت سنتے ہیں سعید الحسن گوہر خیر آبادی کی آواز میں ان کا تازہ کلام۔ غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ دل کو جو بیدار کر دے قاعدے ایسے بھی ہیں، دل کو جو بیدار کر دے قاعدے ایسے بھی ہیں، زندگی میں رنگ بھر دے مشغلے ایسے بھی ہیں، زندگی میں رنگ بھر دے مشغلے ایسے بھی ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے، توڑ کر دنیا کے رشتے گم ہیں اپنی ذات میں، توڑ کر دنیا کے رشتے گم ہے اپنی ذات میں، اس جہان بے حسی میں سر پھرے ایسے بھی ہے، اس جہان بے حسی میں سر پھرے ایسے بھی ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ جن کی یادیں میرے ذہن و دل سے جاتی ہی نہیں، جن کی یادیں میرے ذہن و دل سے جاتی ہی نہیں، زندگی کی راہ میں کچھ حادثے ایسے بھی ہیں، زندگی کی راہ میں کچھ حادثے ایسے بھی ہیں۔ اور بطور خاص یہ شعر دیکھیے کہ کھو چکے جو ناروا حالات میں اپنی چمک، کھو چکے جو ناروا حالات میں اپنی چمک، آئینہ خانوں میں کتنے آئینے ایسے بھی ہیں، آئینہ خانوں میں کتنے آئینے ایسے بھی ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ ہم نے دھرتی پر برستے جن کو دیکھا ہی نہیں، ہم نے دھرتی پر برستے جن کو دیکھا ہی نہیں، اڑتے پھرتے بادلوں کے سلسلے ایسے بھی ہیں، اڑتے پھرتے بادلوں کے سلسلے ایسے بھی ہیں۔ اور مجھ کو رہ رہ کر ملا کرتی ہے جن سے روشنی، مجھ کو
رہ رہ کر ملا کرتی ہے جن سے روشنی، میری آنکھوں میں نظارے وقت کے ایسے بھی ہے، میری آنکھوں میں نظارے وقت کے ایسے بھی ہے۔ اور یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ ہجر کو اپنا مقدر ہی سمجھ کر چھوڑ دو، ہجر کو اپنا مقدر ہی سمجھ کر چھوڑ دو، پل جہاں بنتے رہی کچھ فاصلے ایسے بھی ہے، پل جہاں بنتے رہی کچھ فاصلے ایسے بھی ہے۔ اور غزل کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں سر مقطع، ملاحظہ فرمائے کہ رند پاتے ہیں جہاں سے، رند پاتے ہیں جہاں سے پارسائی کی سند، رند پاتے ہیں جہاں سے پارسائی کی سند، اس دیارے معرفت میں کدے ایسے بھی ہے، اس دیارے معرفت میں کدے ایسے بھی ہے۔ اب مقطع ملاحظہ فرمائیے، پیش کرتا ہوں کہ مشعلے راہ عمل ہے نسل نو کے واسطے، مشعلے راہ عمل ہے نسل نو کے واسطے، اے گوہر کچھ زندگی کے تجربے ایسے بھی ہے، اے گوہر کچھ زندگی کے تجربے ایسے بھی ہے۔ دوسرے غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہے، انسانیت کی بات بتاتے ہوئے چلو، انسانیت کی بات بتاتے ہوئے چلو، آئینہ حیات دکھاتے ہوئے چلو، آئینہ حیات دکھاتے ہوئے چلو۔ اور یہ شعر دیکھیے خاص طور سے، ٹھوکر نہ کھائے کوئی مسافر تمہارے بعد، ٹھوکر نہ کھائے کوئی مسافر تمہارے بعد، بہتر ہے سنگ راہ ہٹاتے ہوئے چلو، بہتر ہے سنگ راہ ہٹاتے ہوئے چلو۔ اور دامن میں نور علم و ہنر کا لیے ہوئے، دامن میں نور علم و ہنر کا لیے ہوئے، ذروں کو آفتاب بناتے ہوئے چلو، دامن میں نور علم و ہنر کا لیے ہوئے، ذروں کو آفتاب بناتے ہوئے چلو۔ نفرت کی وادیوں سے گزرنا پڑے اگر، نفرت کی وادیوں سے گزرنا پڑے اگر، الفت کا ایک چراغ جلاتے ہوئے چلو، الفت کا ایک چراغ جلاتے ہوئے چلو۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے کہ جس رائے گزر پہ ملتے ہو آثار زندگی، جس رائے گزر پہ ملتے ہو آثار زندگی، اس کے نقوش دل میں بٹھاتے ہوئے چلو، اس کے نقوش دل میں بٹھاتے ہوئے چلو۔ شعر دیکھیے کہ بے فکر ہو کے شہرت و نام و نمود سے، بے فکر ہو کے شہرت و نام و نمود سے اپنا جو فرض ہے وہ نبھاتے ہوئے چلو، اپنا جو فرض ہے وہ نبھاتے ہوئے چلو۔ اور یہ بھی شعر دیکھیے خاص طور سے، مٹ جائے گی زمانے سے بیگانگی تمام، مٹ جائے گی زمانے سے بیگانگی تمام، آپس میں دو دلوں کو ملاتے ہوئے چلو، آپس میں دو دلوں کو ملاتے ہوئے چلو۔ اور شعر آخر دیکھیے سر مقطع، عرض کیا ہے کہ دشمن تو ہر گھڑی ہے تعاقب میں ان دنوں، دشمن تو ہر گھڑی ہے تعاقب میں ان دنوں، دستار اپنے سر کی بچاتے ہوئے چلو، دستار اپنے سر کی بچاتے ہوئے چلو۔ اور مقطع پیش کر رہا ہوں کہ منزل کی جستجو میں جو نکلو تو اے گوہر، منزل کے جستجو میں جو نکلو تو اے گوہر، احساس کی لبوں کو بڑھاتے ہوئے چلو، احساس کی لبوں کو بڑھاتے ہوئے چلو، انسانیت کی بات بتاتے ہوئے چلو، آئینہ حیات دکھاتے ہوئے چلو، ٹھوکر نہ کھائے کوئی مسافر تمہارے بعد، بہتر ہے سنگ راہ ہٹاتے ہوئے چلو۔ ابھی آپ سن رہے تھے کلام شاعر کے تحت سعید الحسن گوہر خیر آبادی کی آواز میں انہی کا کلام۔ آج کا اردو پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، پھر ملیں گے کسی اور دن، تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد سعید اختر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔